بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ میڈیا پر موٹر وے کیس کے حوالے سے مختلف بے شمار قسم کی کہانیاں اور باتیں سن چکے ہیں، میں اس حوالے سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بندہ 2013 سے مفرور ہے اور اپنے علاقے میں بھی زنا بالجبر کے کیس میں ملوث تھا، پھر اس پر اپنی بہن کے قتل کا بھی الزام موجود ہے، پھر اس کا ساتھی جس کا کہا گیا کہ وقار الحسن کا بھی DNA میچ کر گیا ہے، اس نے خود CIA ماڈل ٹاؤن لاہور میں گرفتاری پیش کر کے کہا کہ میں عابد علی کا ساتھ ضرور رہا ہوں، وارداتیں بھی کی ہیں، لیکن اس کیس میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور یہ وقار الحسن 14 دن پہلے رہا ہوا، اس کے ساتھ اس کا سالہ عباس بھی، پھر اقبال مستری بھی، پھر عابد علی کا بڑا بھائی آصف، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی گئی کہ وقار الحسن کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ بعد میں ملزم شفقت علی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی گھناؤنا جرم تھا۔ اس عورت کی زندگی باقی کیسے گزرے گی، اس کے بچے کن حالات میں رہیں گے، آیا وہ ساری زندگی یہ واقعات بھلا سکیں گے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ تو پاکستان کا پہلا کیس تھا اور نہ ہی یہ آخری کیس تھا۔ اس کیس کے بعد بھی پاکستان میں کیس رپورٹ ہوئے، بہاول نگر میں بھی ریپ کر کے ویڈیو بنائی گئی۔ یہ تو ڈیلی کی روٹین ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کیس کو رپورٹ نہیں کرتے، اپنی عزت بچاتے ہیں، اور پھر کچھ واقعات میں ملزمان با اثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان کے قانون سے، انصاف کے قانون سے مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ لوگ خود کو عدالتوں کے چکر میں نہیں ڈالتے۔ تو ناظرین، یہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن یہ کہ جس کے ساتھ بھی آج تک ہوا وہ دردناک ہے، کربناک ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ یہ کیس اس عورت کی، ہماری پاکستانی بہن کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا۔ اللہ پاک اس کو آنے والی زندگی میں اس کی اس پریشانی کو اللہ پاک ختم فرمائے، کیونکہ یہ تو ایک اچانک ایسا واقعہ تھا جو ہو گیا۔ بہرحال جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہر کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ان ملزمان کو سریعام پھانسی دی جائے، کوئی کہتا ہے جی صدر ضیاء نے اس طرح کیا تھا تو اتنے عرصہ کیس رپورٹ نہیں ہوئے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو جیسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو پھانسی نہیں دینی چاہیے، ہم سے مغرب ناراض ہو جائے گا، انسانی حقوق کی تنظیمیں دباؤ ڈالیں گی۔ باڑ میں جائیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور مغرب کی کیا پرواہ کرنی۔ ہمیں مل کر یہ آواز لگانی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، ہمیں یک زبان ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں پاکستان کے قانون میں جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ قانون چاہیے جو اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون ریاست مدینہ میں نافذ کر کے دکھلایا اور اس پر عمل کیا۔ آج بھی بہت سارے ملکوں میں، سعودی عرب میں، ملائیشیا کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر سزائیں دی جاتی ہیں۔ کیا دنیا ان سے کٹ چکی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ساری دنیا ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہی ہے، ساری دنیا ان کے ساتھ تعلقات بھی، سفیر بھی سب ایک دوسرے کے ملکوں میں موجود ہیں۔ تو پاکستان تو لیا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے جس میں لوگوں کو فوری انصاف ملے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر انصاف لینا ایک خواب تو ہو سکتا ہے ابھی اس وقت تک۔ اللہ کرے کہ یہ نظام چینج ہو جائے اور ہمیں اس نظام کی تبدیلی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو نعرہ تبدیلی کا لگاتے ہیں، وہ اللہ جانے کس تبدیلی، کون سی تبدیلی ان کے ذہن میں ہے۔ پاکستان کے عوام جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نظام دیا جائے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی ریاست بنا کر وہاں نافذ کیا۔ اللہ رب العزت نے شریعت عطا کی اور اسی کے مقصد کے لیے، اسی کے نفاذ کے لیے پاکستان جیسا
ملک خطہ ہم نے حاصل کیا، قربانیاں دی، اقبال نے تصور پیش کیا، علامہ محمد علی جناح نے اس کے لیے جد و جہد کی کہ عدالتوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب جس نظام کے اندر 7 سال سے مفرور بندہ اور کئی کیسوں میں مطلوب بندہ 7 سال سے مسلسل وارداتیں کر رہا ہو اور اس کا ساتھی ضمانت پر رہا ہو، بہت بڑے بڑے کیسوں میں لوگ رہا ہو جاتے ہوں، تو اس میں کون سا انصاف ہے؟ کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ انصاف لینے کے لیے لوگوں کو اپنی زمینوں تک بیچنی پڑ جاتی ہیں، لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، شاید پھر بھی بہت سارے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تو میرے دوستو، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کو مل کر یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ اپنے اپنے جذبات پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے خیالات، تصورات، اپنی سوچ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان ملزمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ جو عبرت ناک ہو، ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ کیا زینب کے کیس میں پھانسی نہیں ہوئی ملزم عمران علی کو؟ ملزم عمران کو پھانسی ہوئی، سپیڈ کے ساتھ کیس بھی چلا، کیا اس کے بعد یہ واقعات رک گئے؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نظام نافذ کروانا چاہیے، اس میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے۔ کسی بھی شعبے کا ہو، کوئی امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، تو اس کو وہی سزا جب دی جائے گی بلا تفریق، تو انشاءاللہ العزیز ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے اور ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلا شبہ ایسے کیس رک سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ قانون مستقل طور پر نافذ کر دینا چاہیے۔ گو کہ ہمارے حکمران اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ پورا کا پورا دینی نظام، اسلامی نظام نافذ کر دیں۔ چلیں کم از کم اپنے ملک کے عوام کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، حقوق کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایک قانون تو نافذ کر دیں کہ جس سے پاکستان کے لوگوں کی عزت محفوظ ہو سکے۔ اور وہ قانون صرف ان ملزمان کو پھانسی دینے سے وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ قانون سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت والا قانون نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ایسے کیس ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ سب میری آواز بنیں گے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمیں ان ملزمان کی صرف پھانسی سے سروکار نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ایسے کیسوں میں ملوث ہو، جب بھی کہیں بھی ایسا کیس ہو، فی الفور طور پر ان کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے تو انشاءاللہ ایسے کیس ختم ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب میری اس بات سے ایگری بھی ہوں گے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری آواز بنیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔